کہ ایک ملک کا ایک عجیب و غریب قانون تھا۔ وہاں پر ہر سال ایک نئے بادشاہ کو مقرر کیا جاتا تھا، یعنی ہر سال میں ایک نیا بادشاہ اس ملک کے لیے منتخب ہوتا تھا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جو صبح کے وقت میں ایک سال کے بعد جو سب سے پہلے شہر کی فصیل سے، یعنی کہ اس کے مین دروازے سے جو شخص داخل ہوتا، اسی کو بادشاہ بنایا جاتا۔ یہ سلسلہ کچھ عرصہ چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک نوجوان بڑی بھوک و پیاس کی شدت سے مختلف مقامات سے ہوتا ہوا اس جگہ جا پہنچا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، صبح کا وقت تھا۔ وہ بھوک و پیاس کی شدت کی وجہ سے جیسے ہی اندر داخل ہوا تو وہاں پر جو لوگ تھے وہ پہلے ہی انتظار میں تھے۔ انہوں نے جیسے ہی اس نوجوان کو دیکھا فوراً اس کو اٹھا لیا، اپنے کندھوں پر سوار کیا۔ اس نوجوان کے تو ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ وہ بھوک و پیاس کی حالت میں اور مفلسی کی حالت میں اس شہر میں داخل ہوا تھا۔ لیکن جب لوگوں نے اس کو اپنے کندھے پر سوار کیا، یہ پریشان تھا کہ یہ لوگ میرے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، اس کو کچھ نہ پتہ چلا۔ اس کو اٹھایا، اپنے کندھوں پر سوار کیا، یہاں تک کہ شاہی محل میں داخل کیا، غسل ہوا اور اس کو بادشاہ کا تاج پہنا دیا گیا۔ یہ ایک نوجوان بادشاہ مقرر ہوا۔ اب جناب اس کے لیے تمام طعام کا انتخاب کیا گیا۔ وہ طعام جو بادشاہوں کے لیے پیش کیے جاتے تھے وہ دیے گئے، اچھی پوشاک اس کو دے دی گئی، ہر طرح کی آسانی اس کے لیے میسر ہوئی۔ یہ بڑا خوش ہوا۔ اس نے اسی حالت میں گزار لیے۔ چند روز تو وہ بہت اچھے سے رہا، بہت خوش بھی ہوا، لیکن دل میں ایک خیال آیا کہ آخر ان لوگوں نے مجھے کیوں منتخب کیا، ان لوگوں نے میرا انتخاب کیوں کیا۔ یہ بات جب اس کے دل میں آئی تو اس نے فوراً ان لوگوں سے سوال کیا کہ کیا اس سے پہلے بھی بادشاہ گزرے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل گزرے ہیں، آپ کوئی پہلے تو نہیں، آپ سے پہلے کئی بادشاہ ہماری سلطنت پر حکومت کر چکے ہیں۔ نے سوچا پھر ان کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہر سال میں ہمارا یہ رول ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے ایک نیا بادشاہ منتخب کرتے ہیں، اور جب ایک سال کی مدت مکمل ہوتی ہے ہم اس بادشاہ کو فلاں شہر سے باہر ایک بہت بڑا جنگل اور پہاڑوں کا سلسلہ ہے، وہاں پر ایک غار میں ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہیں پر وہ مر جاتا ہے۔ پھر ہم اگلے سال کے لیے اسی طرح اپنے سفیر پر انتظار کرتے ہیں، جیسے ہی کوئی نیا بادشاہ آتا ہے ہم اس کو مقرر کر لیتے ہیں۔ یہ سن کر اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ بھی میرے ساتھ وہی معاملہ کریں گے۔ اب جناب اس نوجوان نے ان سے سوال کیا کہ مجھے ذرا وہ جگہ تو دکھائیے جہاں پر آپ لوگ بادشاہوں کو رکھتے ہیں۔ لوگوں نے ان کو وہ جگہ دکھائی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ محل سے وہاں تک کے فاصلے کو طے کیا تو انہوں نے ایک اٹکل سوچی۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس مقام پر جہاں سال کے آخر میں بادشاہوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس جگہ کو بھی محل کی صورت میں تعمیر کروا دوں۔ اس نے اس کو محل کی صورت دے دی، یعنی اس جگہ پر جہاں بادشاہوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا وہاں پر اس نے بڑا محل تعمیر کیا۔ راستوں کے بیچ میں جو جھاڑیاں تھیں، جو جنگل تھا، اس جنگل کو ختم کر کے شاہراہیں بنائیں، اور اس طرح ایک خوبصورت سا منظر اس نے وہاں ڈال دیا، بہت خوبصورتی پیدا کر دی۔ وہاں سے وہاں تک کے فاصلے میں جو بھی رکاوٹ والی چیز تھی سب ختم کر دی، اور جیسی آسانی محل میں تھی ویسی اس نے وہاں پر بھی پیدا کر دی، یعنی بنوا دی۔ تو اس طرح اس بادشاہ نے اپنے دماغ سے، اپنے ذہن سے، اپنی سوچ سے ان تمام چیزوں کو بدل کر رکھ دیا۔ جب سال مکمل ہوا تو بادشاہ نے رایا کو کہا کہ مجھے بھی اس جگہ پر چھوڑا۔ انہوں نے کہا کہ کیوں کر ممکن ہے، ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ انہوں نے کہا کہ آپ سے پہلے جو یہاں بادشاہ مقرر ہوئے تھے وہ پورا سال صرف اور صرف اپنی عیاشی میں لگا دیتے تھے، اپنے کھانے پینے میں، اپنی فکر میں لگا دیتے تھے، پیسہ، مال، زر، دولت سب کچھ جمع کرنے میں لگ جاتے تھے۔ وہ بھول جاتے تھے کہ اس رایا کے لیے بھی کچھ کرنا ہے۔ لیکن آپ پہلے بادشاہ ہیں جنہوں نے اس جگہ کو بھی دیکھا جہاں پہلے بادشاہوں کو رکھا جاتا تھا، آپ نے وہاں محل تعمیر کیا، راستوں میں شاہراہیں بنائیں، اور بہت سے لوگوں کے لیے آپ نے راستوں میں جو ہے ایک بہترین سسٹم بنایا۔ تو اس لیے اب آپ ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے بادشاہ مقرر ہو چکے ہیں۔ چنانچہ اسے معلوم چلا کہ حکومت، سلطنت، بادشاہیت جب مل جائے تو اس کے پیچھے کا
سبب بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اس کا انت جو ہے وہ کیا ہے۔ تو جب ایسی سوچ ہوگی، ایسی فکر ہوگی تو یقیناً وہ رایا بھی خوش ہوگی۔ جب رایا خوش ہوگی تو بادشاہ از خود اس جگہ پر قائم دائم رہ سکتا ہے۔